دشت تھا، دشت میں کپڑا پڑا ہے اور ہاتھ میں چاقو ہے، آنکھوں پہ خون بہ رہا ہے، دونوں آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ اس نے لا کے طلاق بوڑھی کے ہاتھ میں دیا، کہا ماں کیا یہ آنکھیں ہیں، جا کے اس نوجوان کو دے دے اور اس سے کہہ دے یہ آنکھوں سے تجھے پیار ہو گیا تھا، یہ آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا بوڑھی نے سنا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میں بات کرنے لگا، بس سمجھیں مولا کائنات مولا علی کا دور ہے۔ ایک بچی چوراہے سے گزر کے جا رہی، چہرے پہ پردہ پڑا ہے، ہوا کا جھونکا آیا، اس نے نقاب ہٹا دیا۔ نوجوان گزر کے جا رہا تھا، اچانک بالقصد نہیں بلا قصد اس کی نظر اٹھی اور بچی کی آنکھوں پہ پڑ گئی۔ آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ دیوانہ ہو گیا۔ گھر گیا، گھر کی خادمہ کو بلایا، بوڑھی عورت کی کہا مائی بتا، ایسا رنگ ایسا نقشہ ہے، لڑکی کہاں رہتی ہے؟ پہچان گئی، اتنی بھیڑ اس وقت نہیں رہتی تھی جتنی آج ہے، گنے چنے لوگ گنتی کے ہوتے تھے، لوگوں کی نظروں میں رہتے تھے۔ اس نے کہا فلاں کی بیٹی ہے، اس نے کہا جاؤ اس سے میری شادی کا پیغام پہنچا دو۔ کیا کہا؟ شادی کا پیغام پہنچا۔ کیا کہا؟ شادی کا پیغام۔ آج رشتہ ہو جائے تو چپکے سے موبائل بھیج رہا، اس کے بھی بڑے نقصانات، اس پہ مفتی صاحب کسی دن کرنا تقریر، میں ساری باتوں پہ نہیں کر پاؤں گا۔ ہاں ہوتا کیا ہے، موبائل بھیج رہا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایک موٹی بات بتا کے آگے گزر جاؤں کہ یہ دونوں آپس میں بات کرتے رہے اور یہ بہت قریب ہو کے بات کرتے کرتے کسی بات کو لے کر کے سمجھیوں میں انبن ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے ضد کر لی کہ ہم شادی کریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ باپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، کس چیز سے؟ 1200 روپے کے پھول سے کروڑوں کی عزت میں آگ لگی۔ اس نے چپکے سے فون نہیں بھیجا، اس نے غلط پیغام نہیں، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ مائی نے جا کے کہا تھا بیٹی کہ ہاں کہ فلاں نوجوان نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا اماں کیسے آنا ہوا؟ کہا اس نے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ کہا اماں کس لیے؟ کیا وہ مجھے جانتا ہے؟ اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں بیٹی، تو کل فلاں چوک سے گزر رہی تھی، اس نے تیری نگاہوں کو دیکھ لیا، وہ تیری آنکھوں کا عاشق ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اماں میں کبھی بے پردہ نہیں نکلی ہوں، کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا ہے، اے ماں اس جوان نے میری آنکھیں کیسے دیکھ لی ہے؟ وہ بوڑھی کہتی ہے بیٹی کل جب تو گزر کے جا رہی تھی تجھے تو خیال بھی نہیں ہوگا، ہوا کے جھونکے نے تیرا نقاب پلٹ دیا، جیسے ہوا کے جھونکے سے نقاب اٹھا، اس نوجوان کی نگاہیں تیری آنکھوں پہ اچانک آ کے ٹکرا جاتی ہے۔ بیٹی وہ تیری آنکھوں کا دیوانہ بن بیٹھا ہے، اس لیے تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جب اتنی بات بچی نے سنی ہے، اس نے کہا مائی ٹھہر ابھی آتی ہوں۔ جوان بچی اندر گئی، اندر سے جب آئی ہے، ہاتھ میں دشت تھا، دشت میں کپڑا پڑا ہے اور ہاتھ میں چاقو ہے، آنکھوں پہ خون بہ رہا ہے، دونوں آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ اس نے لا کے طلاق بوڑھی کے ہاتھ میں دیا، کہا ماں کیا یہ آنکھیں ہیں، جا کے اس نوجوان کو دے دے اور اس سے کہہ دے یہ آنکھوں سے تجھے پیار ہو گیا تھا، یہ آنکھیں میں تجھے دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا بوڑھی نے سنا کہ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، آنکھ کی ہاتھ کی آئی ہے، کہا خزر ہو گیا ہے، اس نے دونوں آنکھیں نکال کے بھیج دی ہے۔ بات چلتے چلتے مولا علی تک پہنچی ہے، حضرت علی نے بلایا، کہا بیٹی بتا تو صحیح، تو نے اپنی آنکھیں نکال کے اس نوجوان کو کیوں دے دی؟ کیوں تو نے آنکھیں ضائع کی؟ اس بچی نے بڑی بات کہی تھی، سنو امیر کی بیٹی، غریب کی بیٹی، مزدور کی بیٹی، زمیندار کی بیٹی، قبر کے نیچے کوئی لیبل نہیں چلتا ہے، صرف غلامی مصطفیٰ کا لیبل چلتا ہے۔ اس بچی نے کہا تھا علی جب اس نے خبر بھیجی ہے کہ اس نے میری آنکھوں کو دیکھ لیا ہے تو بس اتنا سننا تھا، میں کام گئی کہ میدان قیامت ہوگا، خاتون جنت بھی ہوگی، مجھے ان کا سامنا کرنا ہے، اگر ان آنکھوں سے جاتی تو میں کون سا منہ لے کے جاتی؟ آنکھیں تجھے دے دی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جن آنکھوں پہ غیر کی ضرورت، غیر کی آنکھوں کی نظر پڑ جائے، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے آنکھوں سے زیادہ رب کی بھی وفا چاہتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی رضا۔ بس لگے آیا حضرت علماء سنت ان سے مقدس حضرت علامہ مفتی حفاظ سعید قبلہ نعرہ حیدری
یہ دور گزرے اور ایسی ماؤں کی گود میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، ایسی مائیں جنم دیتی ہیں محمد بن قاسم کو۔ آج مجھے بتاؤ کہاں جا رہا، بات کہاں سے چلی تھی؟ بابا فرید گنج شہر۔ ماں نے کہا تیرے ہی کمال نہیں، اس میں میرا بھی کمال ہے۔ کہا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں نے تجھے بنا وضو کے دودھ پلایا ہو۔ یہی بابا فرید گنج شہر۔ میں نے کہا تھا کسی سے پیار کرنا تو ایسا کرنا کہ تم اس کی نظروں میں رہنے لگو، تم اس کی نظروں میں رہنے لگو۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا، مرید سال میں ایک بار ملنے آتا۔ کتنے دن میں؟ بولیں ذرا، بولنے تھکے تو نہیں ہے نا؟ نہیں تھکے تو ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بارش چلی گئی ہے، دیوانے وہی بیٹھے ہیں، ہاں دیوانے بھی وہی بیٹھے، ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ایک مرید کا سال میں ایک مرتبہ آتا تھا، لیکن اصول تھا اس کا جب آتا تھا نا تو بابا فرید کے لیے ایک اچھے کپڑے کی لنگی لے کے آتا تھا۔ لنگی مینس تہبند، تہبند سمجھ گئے نا؟ ایک اچھی کپڑے کی لنگی لے کے آتا تھا تو بابا فرید اس کو لیتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا مرید تھا غریب اور تہبند نہ خرید سکا، تو غیرت کی وجہ سے، خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے پیر کی چوکھٹ پہ گئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جب اگلا سال آ گیا اس نے بہت محنت کی اور اس بار 2 تہبند خریدے، 2 خریدے، ایک پچھلے سال کا اور ایک اس سال کا۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ میں نے کہا کسی کی نظر سے نظر لگاؤ، پھر جینے کا مزہ ہے، پھر جینے کا مزہ ہے۔ تو 2 تہبند اس نے خریدے، ایک پچھلے سال کا اور ایک اس سال کا۔ جب بابا فرید کی بارگاہ میں گیا نہ لے کر کے، بابا فرید کو جا کے کہا حضور تحفہ قبول فرمائے۔ آپ نے لیا اور لے کر کے رکھ لیا۔ لیا اور رکھ لیا۔ کہنے لگے یار پچھلے سال نہیں آئے تھے، دل لگاؤ تو ایسے لگاؤ۔ پیر کہہ رہا ہے مرید سے، اور پیر امیر نہیں تھا۔ آج تو پیروں کو امیروں کے ایڈریس یاد ہوتے ہیں، غریب کے چہرے بھی یاد نہیں ہوتے۔ ہاں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اے بیٹے یہ چائے بھائی ادھر بانٹو لا کے۔ تقریر کر رہے ہیں، قوالی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ چائے کا شیشہ ختم کر دو۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، ذرا آپ بولیے گا، بولے سبحان اللہ۔ کہنے لگے یار پچھلے سال تو نہیں آئے تھے۔ مرید سے پیر کہہ رہا ہے، غریب مرید ہے۔ اس نے کہا حضور پچھلی سال میں لنگی نہیں خرید پایا تھا آپ کے لیے، تو غیرت کی وجہ سے نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس لنگی کی وجہ سے نہیں آئے؟ کہا ہاں آپ نے نا آگ لگا دی۔ جب لنگی جلنے لگی نا مرید تڑپ گیا۔ اس نے کہا حضور بہت اچھے مال کی ہیں، پسند نہیں آئی حضور؟ ناراض ہو گئے؟ حضور بہت اچھے مال کی خرید کے لایا، حضور آگ کیوں لگا دی؟ تو بابا فرید نے ایک بات کہی تھی، کہنے لگے جو یار کو یار سے جدا کر دے نا اس چیز کو آگ لگا دینی چاہیے۔ جو یار کو یار سے جدا کر دے اس چیز کو آگ لگا دو۔ کہتے تیری میری یاری میں یہ لنگی کی اوقات کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے نہیں آیا؟ فرمانے لگے مجھے تیری لنگی اتنی پیاری نہیں جتنا تیرا آنا مجھے پیارا لگتا ہے۔ کہتے ہیں تجھے پتا ہے میرے 2 سال کتنی مشکل میں کٹے۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، کسی سے پیار کرو تو ایسا کرو کہ اس کی نظر میں چڑھ جاؤ، اور جب نظر میں چڑھ جاتے ہو نا تو پھر کوئی گرا۔ میرے امام نے کیا کہا؟ ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ کتے کروڑوں۔ اور اگلی بات کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور اگلی بات کر کے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گندے نکم میں کمین، مہنگے ہو کوڑی کے 3،
کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا آپ تو اتنے قریب ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں، تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ والوں کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ آج نا ایک آقا زادے کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، سید زادے کی محفل ہے جس میں ہم لوگ آج حاضر ہوئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے، اللہ سلامت رکھے۔ ایک بات میں کہوں، اگر کوئی بھی صاحب مزار جس کو آپ آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو پھر وہاں میم میخ نہ کرنا، اور کسی بھی فرضی قبر کو مزار نہ کہنا۔ ہوتا ہے نا فرضی مزار، ایک نے تو اپنے کھیت میں 72 نکالے، ہاں کربلا نا بس چلے تو جنت البقیع کی کاپی کھینچ لے۔ ہاں حضرت، اب تو قبروں کو بھی تجارت بنا دیا لوگوں نے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پرانے پیڑ کٹ جاتے ہیں نا، اینٹ رکھ دیتے ہیں اس میں، کہتے ہیں مزار نکلا، مزار نکلا۔ وہ بھائی قوم کو گمراہ کرنے کا اس سے بہتر راستہ نہیں ملا۔ یہ حالات ہماری قوم کے۔ میں نے کیا کہا، مصنوعی مزار پر جانا بھی حرام ہے، اور اصل مزار اگر کوئی ہو جسے ہم آباء و اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں تو پھر ٹھوکر بھی نہ مارنا، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے وہ کون کتنی سادگی میں کہاں لیٹا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں آئے کبھی مزار والا ہوگا۔ اللہ والوں کے اپنے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ راز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ چھپا کے رکھتا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ چھاپ کے رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ضروری نہیں ہے جو کرامت دکھائے وہی ولی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس دور میں جو شریعت کا جتنا زیادہ پابند ہے اتنا بڑا ولی ہے۔ یہ یاد رکھیے، لوگ عجیب ڈرامے لیے گھوم رہے ہیں۔ 8 دن سے مرید کے گھر سے نکلا ہی نہیں، وضو کیا ہی نہیں، چہرے پر نحوست آ گئی، جوئیں پڑ گئی بالوں میں، اور کہہ رہا مدینے سارے۔ ہماری قوم جتنا ننگا گندا دیکھا اتنی پہنچا ہوا بابا مان لیا، نہ کیا کر لیا۔ صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مجذوبوں کے بھی اپنے اصول ہوتے، ہر پگلا مجذوب نہیں ہوتا۔ ہاں بھائی، جسے پیسے کی پہچان ہے اور قرآن کی پہچان نہیں، وہ پاگل نہیں، وہ الو کا پٹھا ہے، مجذوب نہیں ہے وہ۔ ہم چل دیتے، لیکن کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا، اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی جب آپ کشتی ہار گئے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر مجاہدے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے 12 سال جنگل میں نکل گئے۔ کتنے سال؟ آج تو پیر صاحب کا تزکیہ نفس بھی مرید کے گھر میں ہو گیا۔ معاف کیجئے گا، میری باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہے۔ وہ بھی چوکٹ پہ کھاٹ ڈال کے بیٹھا، حضور نے منع کیا اٹھانے کے لیے۔ ابے جمعے کا دن آج تو اٹھا لے اسے، کہہ رہا نہیں، کعبے میں نماز پڑھتا ہے، نہ بے غیرت نے اس نے پڑھی نہ اس نے پڑھی ہے۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ ہاتھ بھی دو، نہ سوچ سمجھ کے دیا کرو۔ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو آخرت کا بخشش کا ذریعہ بنے، وہ نہ جو خود بھی پیٹے اور تمہیں بھی پٹوائے۔ ہاں، ورنہ کئی مزاروں کی کہانی۔ ایک جگہ ایک مرگے پیر صاحب، تو مریدوں نے کہا ہمارا پیر تو پہنچا ہوا، سراغ کھول دو، اس سے برکتیں نکلیں گے۔ قبر میں سراغ چھوڑ دیا، اتنی بدبو آئی، پورا محلہ باہر تھا۔ اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، ہم ہی میں سے لوگ قبر پوجنے لگے اور الزام مسئلہ کیا الگ رہا۔ ہم ہی قبروں کے طواف کر رہے، ذمہ دار حالات ہوتے۔ ہم میں سے کئی لوگ پیروں کو سجدے کر رہے جا کے، اور جواب دینا ہے حالات۔ جو قبروں کے طواف کرتے یا قبروں کو سجدے کرتے یا پیروں کو سجدے کرتے،
نہ ان کا اعلیٰ حضرت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ان کو اعلیٰ حضرت سے کوئی لینا دینا۔ صاف سی بات ہے۔ ہاں بھائی خدا را نکلے ان چیزوں سے۔ بابا فرید 12 سال کے لیے نکل گئے، جب 12 سال کے بعد پلٹ کے آئے نا حکم ربی سے کہ چل مخلوق کی طرف، جنید بغدادی جب واپس آنے لگے نا پلٹ کے، تو مسافر تھے، اجازت تھی روزے کی قضا کرنے کی، وقت بھی تھا، شہر والوں کو پتہ چلا جنید آ رہے ہیں، تو لوگ ہار پھول لے کے نکل گئے باہر استقبال کے لیے، استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ جنید بغدادی نے جب دیکھا رہے جس نفس کو مارنے گیا تھا، اگر انہوں نے استقبال کیا تو پھر وہی نفس وہی بڑھ جائے گا جسے میں گھٹانے گیا تھا۔ کہنے لگے کیسے کیا جائے کیسے کیا جائے، جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا، کھانا شروع کر دیا۔ لوگ کہنے لگے لو جی یہ جنید ہے، یہ رمضان کے مہینے میں بھی کھا رہا ہے۔ تو جو پھول لے کے آئے تھے ہماری قوم کا معاملہ بھی الگ ہے، ایک دم سر پہ رکھتی ہے اور ایک دم پٹک دیتی ہے۔ تو جو پھول لے کے آئے تھے انہوں نے پتھر مارے، جنید بیٹھ گئے سر پکڑ کے، پتھر لگتے اور خود اپنے آپ سے کہتے جنید اب تو ٹھیک رہا نا، اب تو ٹھیک رہا نا، یہی تیری اوقات ہے، خود سے کہتے جا رہے ہیں۔ جانتے ہو پتھر برداشت کیے، ایک بچے کو جب کچھ نہیں ملانا تھوک دیا جنید بغدادی کے منہ پہ، پتھر برداشت کرنے والا تھوک برداشت نہ کر سکا، آسمان کی طرف دیکھ کے روئے۔ رب نے فرمایا جنید کیوں رو رہا ہے؟ کہا مالک پتھر کی چوٹ برداشت ہو گئی، اس کا تھوک برداشت نہیں ہوا۔ آواز آئی جنید یہ کیا جانے تیری حیثیت اور شان کیا ہے، اگر انہیں بتا دوں نا میں نے تجھے کتنی عزتیں بخشی ہیں تو یہ سب کچھ چھوڑ کے تیری چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر پلٹ کے جنید بغدادی بھی کہتے مالک اگر تو میرے راز کھولے گا نا تو پھر میں بھی تیرے راز کھولوں گا، اگر میں بتا دوں تو کتنا کریم ہے تو یہ ساری عبادتیں چھوڑ کے تیری چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں گے۔ رب نے فرمایا جنید پھر ایسا کر، ہم تیرے رازوں پہ پردہ ڈالتے ہیں تو ہمارے رازوں پہ پردہ ڈال۔ تو یہ اللہ والوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ۔ میں آج بھی کہتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں جاؤ جسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آج بریلی چلے جاؤ، سرکار مفتی اعظم ہند کے قدموں میں کھڑے ہو، اللہ نے آپ کو صاحب تصرف بنایا ہے، وہاں ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے انہیں دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ سینکڑوں بار تو میں نے لیا ہے، میں نے لیا سینکڑوں بار، کتنا ایسا لیا ہے جو بتا نہیں، لیکن جاؤ کبھی مان کے دو۔ جن کے آپریشن لازم کر دیتے ہیں ڈاکٹر، ان کی چوکھٹ پہ جا کے ہم لوگ جب پڑھتے تھے منظر اسلام میں تو مفتی اعظم ہند مسجد میں ہم نماز پڑھاتے تھے، ایک بوڑھے تھے، وہ اللہ جانے وہ ہیں کہ نہیں ہے، کافی پرانی بات ہوگی، لگ بھگ 12-13 سال ہو گئے، 23 کی 10 سے اوپر ہی کرتے، تو 10-12 سال کی بات ہو گئی، اللہ جانے وہ ہیں کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ہم کیسے چھوڑتے بریلی کو یار، بریلی آج بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ لوگ زندوں پہ ناز کرتے ہیں، یعنی زمین پہ چلنے والوں پہ اتنا ناز کرتے، ان سے کہیں زیادہ ہم زمین پہ لیٹے ہوئے بریلی والوں پہ ناز کرتے ہیں۔ بھائی انہیں پتہ ہی کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، وہ آپریشن تھیٹر میں لے جانے لگے، لٹا دیا چارپائی پہ۔ انہوں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپریشن ہوگا، پتھری ہے ورنہ مر جاؤ گے۔ وہ گھبرا کے اٹھے، مفتی اعظم کی چوکھٹ پہ آ گئے، مزار میں یوں ہاتھ ڈالا، جو بھی گرد لگی، مٹی تو ہے ہی سارے پکا ہے، جو بھی گرد لگی نا جہاں پتھری تھی وہاں لگا لیا۔ 3 دن بعد ایکسرے کرایا، ڈاکٹر کہنے لگا پتھری کدھر گئی؟ مسکرا کے کہنے لگے تم دنیا کے طبیب ہو، میرا بریلی والا طبیب ہے، میں نے اس کی چوکھٹ کی مٹی لگائی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آج کے کارے وہ جا کے دیکھیں، تو میں نے کہا فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھنگ کچھ۔ ہاں تو بس ایک آخری بات عرض کر لوں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور شاید بارش پھر سے آنے کے موڈ میں ہے نا؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ جائے، ابھی بریلی والا بھی آنے والا ہے، بھی آ جائے اور ہمارا بریلی والا بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ جائیں گے نہیں نا؟ نہیں جائیں گے نا؟ بول دے سبحان اللہ۔ ہاں
تو میں نے کہا اللہ والوں کے اپنے کچھ اصول ہوتے. علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں اس واقعے کو تحریر فرمایا. فرماتے ایک بادشاہ تھا, بارش رکی تھی, موسم خوشگوار تھا. اپنے جو اس کے یوں کہیے کہ سلطنت کے مشیر تھے یا اس کے وزراء تھے, انہیں لے کے ٹہلنے کے لیے باغ کی طرف نکلا. اتفاق سے ایک فقیر گزر کے جا رہا تھا, اور وہ فقیر بھیک مانگنے والا نہیں, مصطفیٰ کے در کا فقیر تھا. مصطفیٰ کے در کا فقیر تھا. اس کو کچھ سوچی, اس نے اپنے وزیر سے کہا یار لاؤ نا آج بابا سے کچھ مزے لیتے, بلا کے لاؤ اس بابا کو. وہ ہاتھ میں ایک لاٹھی اور ایک پیالہ, وہ لیے جا رہے ہیں. اس نے جا کے کہا سنو جی بادشاہ بلا رہے ہیں. اس نے کہا کون بادشاہ؟ کہا تم نہیں جانتے ہو جو یہاں کا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا اس سے جا کے کہہ دے میں صرف کائنات کے بادشاہ کے حکم پہ چلا کرتا ہوں. واپس آیا تھا, اس نے ایسا کہا, اس نے کہا اٹھا کے لاؤ. اس نے جا کے کہا اگر نہیں گئے تو مجبوری ہوگی آپ کو پکڑ کے لے جانا. وہ آیا آگے کہنا تھا بتا بادشاہ کیا بات ہے. اس نے کہا بابا بہت دن ہو گئے پیالہ لیے ہوئے, آج مانگو کیا مانگنا ہے. فرمانے لگے کیا دے سکتا ہے؟ کہا جتنی تمہیں ضرورت ہوگی دیا جائے گا, میں بادشاہ ہوں. تو وہ کہنے لگے میں اپنے رب کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں. اس نے کہا مانگو نا. تو کہنے لگے دے دے گا. کہا ہاں مانگو لوں. کہا ہاں. انہوں نے اپنا پیالہ آگے بڑھایا, کہا لے اسے بھر دے, اسے بھر کے دے دے. اس نے کہا لو جی اتنی چھوٹی سی بات. پھنسا, جیب میں ہاتھ ڈالا, سکے مٹھی بھر کے نکالے, پیالے میں ڈالے, پیالہ خالی رہ گیا. ساری جیبیں خالی ہو گئی. گلے کے ہار نکالے, پیالے میں آ گئے. جتنے مشیر تھے سب نے اپنی اپنی جیب کا نکالا, لیکن پیالہ ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. سب کے گلے کے ہار موتی سارے آ گئے, لیکن پیالہ نہیں بھر رہا ہے. اب بادشاہ کو شرمندگی ہو رہی ہے. کہا جلدی کرو خزانوں کے دروازے کھول دو, آج اس کا پیالہ بھرنا ہے. فقیر کھڑا مسکراتا رہا. خزانے خالی ہو گئے لیکن پیالہ نہیں بھرا. لوگوں نے توڑ کے آگے کہا بادشاہ ہم دروازے پہ آ گئے بھیگ کے, اس کا پیالہ نہیں بھر رہا ہے. کہا خزانے خالی ہو گئے ہیں, پیالہ نہیں بھر رہا ہے. اس نے آگے آ کے کہا تھا میں نے تجھ سے پہلے کہا تھا اس پیالے کو صرف خدا بھر سکتا ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا ہے. اس نے کہا بابا معاف کر دیجئے, خطا ہو گئی ہے ورنہ سلطنت رسوا ہو جائے گی. اللہ والے نے یوں پیالہ پلٹا. کہا جا ہم نے تجھے تیری ضرورت سے زیادہ عطا کرنا ہے. اللہ والوں سے رشتے مضبوط کریں, دین سیکھیں, قرآن سیکھیں, اور ساتھ میں نماز سیکھیں. انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ. بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں گے انشاءاللہ. شریعت کی پابندی گھروں میں لازم کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں اللہ ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. ہاں ہمارے بھائیوں کو اللہ غلام مصطفیٰ بنائے. ہمارے ان بچوں کی خواہش ہے جو مزار کا کام ادھورا رہ گیا ہے, یہ ہمارے نوجوان اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو رہ گیا ہے اسے جلد پورا کرنا ہے. تو ان بچوں کی خواہش ہے کہ ہم چادر لے کے گھومیں گے, جن کو بھی حصہ لینا ہے اس میں حصہ لے لیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے بچے نوجوان گھوم رہے ہیں. آپ نے سبق نوازا ہے, شاعروں کو, خطیبوں کو, نظیموں کو, سب کو نوازا ہے. کہ مزار شریف کے لیے چادر انہوں نے پھیلائی ہے, اور تو سارے لوگ کوشش کریں کہ اس میں حصہ دیں. ٹھیک ہے. مجھے حکم ہوا حضور کا شجرہ پڑھنے کا. اب شجرے پہ جو مجھے دینے آئے نا وہ اس چادر میں ڈال جائے. ٹھیک ہے نا. پڑھ دو شجرہ. اتنی خاموشی سے تو ہم نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے. ذرا سارے بول دیں یا رسول اللہ. اور زور سے. ابھی نہیں بول رہے سارے لوگ. یا رسول اللہ. میں نے آپ سے تقریر میں اپنی سبحان اللہ نہیں کروائی, کیونکہ میں چاہتا تھا میری باتیں دل میں اتر جائیں. بس یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے نا. میں بس یہ چاہتا تھا. آپ بڑھتے رہو, آگے بڑھتے رہو, ورنہ لوگ آئیں گے اور دقت ہوگی. یہاں
ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سارے لوگ حصہ لیں گے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میں حضور کا شجرہ پڑھوں گا، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا تو سمجھ لینا مولوی داد نہیں چاہ رہا ہے، سانس لینا چاہ رہا ہے۔ کیا لینا چاہ رہا ہے؟ سانس لینا۔ یہ ہاتھ تبھی اٹھے گا جب سمجھ لینا مولوی کی سانس نہیں، ایسا نہ ہو مولوی داد کے انتظار میں دنیا چھوڑ جائے۔ بولیں گے نا سبحان اللہ؟ کتنی زور سے بول سکتے ہیں؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیرے محبوب کو پکارا ہو آج کی رات کے صدقے اسے عمرے کا سفر عطا فرما دے۔ اس سے زیادہ زور سے حضور کو پکارے اللہ اسے ماں باپ کے ساتھ مدینہ دکھا دے۔ تو اس سے زیادہ زور سے پکارے اللہ آج کی رات وہ سوئے خواب میں حضور کی زیارت نصیب کرے۔ یہ ہے نا طاقت تمہاری، پہچانو اپنی طاقت، ٹھیک ہے نا؟ اتنی میرے بیچ میں نہیں دینی ہے، اس کی آدھی طاقت آپ کو لگانی، ٹھیک ہے نا؟ بیٹھ جائیے بھائی، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے آئے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بیٹھے لوگوں کو دقت ہو جائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب نے بلایا ہے، ان کی دعوت پہ حاضری ہوئی اور یہ کروٹ میں بیٹھے ہیں، مدرسہ بھی سنبھالنا صبح جا کے بڑی ذمہ داری اور بڑی قربانی ہے، نہایت قابل شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مائک پہ بولنا بہت آسان ہے، درسگاہ سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہ صرف ابتدائی بچوں کو نہیں پڑھاتے، یہ عالم اور فاضل لوگوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ بڑی قربانی ہے ان کی، اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ کی محبت ہے، خدا جانے آپ سے ان کا رشتہ کیسا ہے کہ یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جس محبت سے کہہ رہے ہیں اسی محبت سے ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب اب اس کو آپ تھوڑا سا گونج بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیں، کیونکہ اب تک تقریر کی تھی، اب شجرے کی تھی ہے نا؟ سب نے لہجے میں پڑھا ہے تو میں اب لہجے میں شجرہ پڑھوں۔ بے شک سبحان اللہ، بولے ذرا سبحان اللہ۔